ذاتی آزادی کا راستہ یہ اکثر ہمارے اپنے خیالات سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ٹولٹیک دانش کی روایت میں ایک بہت ہی سادہ سا معاہدہ ہے جو پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ہر وقت ایک آواز گونجتی رہتی ہے، ایک ایسی آواز جو ہمارے ہر کام پر، ہر فیصلے پر تنقید کرتی ہے۔ یہ تقریباً ہر انسان کے اندر موجود ہے، ایک خاموش جج کی طرح۔ اور اگر ایمانداری سے سوچا جائے تو ہمارا سب سے سخت نقاد کون ہے؟ اکثر وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی جج آخر آتا کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں ایک عمل میں ہیں جسے معاشرتی تربیت یا ڈومیسٹیکیشن کہتے ہیں۔ آئیے اس کی ابتدا کو سمجھتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں سزا اور انعام کے ایک نظام کے ذریعے معاشرے کے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ ہم قبولیت حاصل کرنے اور مسترد ہونے سے بچنے کے لیے دوسروں کے نظریات کے مطابق جینا سیکھتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے عقائد کا پورا نظام تعمیر ہوتا ہے۔ اور اسی تربیت کے دوران ہمیں خود پر، دوسرے لوگوں پر اور اپنے ارد گرد ہر کسی پر تنقید کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ تنقید، یہ ججمنٹ بہت جلد ایک پختہ عادت بن جاتی ہے۔ اس عمل سے ہمارے اندر دو حصے بن جاتے ہیں۔ ایک ہے جج، جو معاشرے کے اصولوں کی کتاب ہاتھ میں لیے ہر چیز پر فیصلہ سناتا ہے، اور دوسرا ہے مظلوم، جو اس فیصلے کا سارا بوجھ، سارا جرم اور شرمندگی اٹھاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسا کہ کہا گیا ہے، انسان زمین پر واحد جانور ہے جو ایک ہی غلطی کی قیمت 1000 بار ادا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی غلطی یاد آتی ہے، اندر کا جج پھر سے سزا سناتا ہے اور مظلوم پھر سے مجرم بن جاتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ لیکن اس خود تنقیدی کے چکر کو توڑنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب ایک بہت پرانے تصور کو ایک بالکل نئے انداز سے سمجھنے میں چھپا ہے، اور وہ تصور ہے گناہ۔ ذرا اس خیال پر غور کیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ہی خلاف ہو؟ یہی سوچ ٹولٹیک دانش کا مرکز ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، ٹولٹیک نظریے کے مطابق گناہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو انسان اپنے خلاف کرتا ہے۔ خود پر تنقید کرنا، خود کو الزام دینا یا خود کو مسترد کرنا ہی اصل گناہ ہے۔ یہ اخلاقیات سے زیادہ ذاتی سالمیت کا معاملہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق خود کو مسترد کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہماری ساری توانائی ختم کر دیتا ہے اور ہمیں تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ اب یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق اس سب سے طاقتور آلے سے ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارا کلام، ہمارے الفاظ۔ اور ہمارے الفاظ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہیں۔ ہمارا کلام وہ طاقت ہے جس سے ہم اپنی حقیقت تخلیق کرتے ہیں۔ یہ جادو کا ایک آلہ ہے۔ اس سے یا تو ایک خوبصورت خواب بنایا جا سکتا ہے یا اپنے ارد گرد سب کچھ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے یہ کہانی سنیے۔ ایک ماں جو کام سے تھکی ہوئی تھی نے اپنی گنگناتی ہوئی بیٹی سے غصے میں کہہ دیا، چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز بہت بری ہے۔ بس اس ایک لمحے میں ایک جادو کر دیا گیا۔ بیٹی نے اپنی ماں کی بات پر یقین کر لیا اور اس نے پھر کبھی گانا نہیں گایا۔ ایک لاپرواہی سے بولا گیا جملہ زندگی بھر کے لیے ایک محدود کرنے والا عقیدہ بن گیا، جسے کالا جادو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کالے جادو کی بدترین شکل ہے غیبت۔ یہ انسانی ذہن کے لیے بالکل ایک کمپیوٹر وائرس کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے خیالات کو متاثر کرتی ہے، غلط فہمیاں پھیلاتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف زہر سے بھر دیتی ہے۔ تو اس خود تنقیدی اور کلام کے منفی استعمال کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب پہلے معاہدے میں پوشیدہ ہے جو ہمیں آزادی کا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا معاہدہ ہے، اپنے کلام کے ساتھ بے گناہ رہیں، بی امپیکیبل وتھ یور ورڈ۔ یہ سننے میں سادہ لگتا ہے لیکن یہ بہت گہرا اور طاقتور ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ جو لفظ ہے امپیکیبل، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ لاطینی زبان سے آیا ہے جس میں ام کا مطلب ہے بغیر اور پیکاٹو اس کا مطلب ہے گناہ، تو اس کا لفظی مطلب ہوا بے گناہ۔ تو اپنے کلام کے ساتھ بے گناہ رہنے کا مطلب ہے اپنے کلام کو، اپنے الفاظ کو اپنے ہی خلاف استعمال کرنا بند کر دینا، یعنی خود کو مسترد کرنے، خود کو الزام دینے اور خود پر تنقید کرنے سے باز آنا۔ اس ایک معاہدے کو اپنانے سے تبدیلی کیسے آتی ہے؟
یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی حقیقت کو بدلنے کے بارے میں ہے۔ جب ہم اپنے کلام کے ساتھ بے گناہ رہتے ہیں تو ہم اپنے الفاظ کو سچائی اور خود سے محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن سے جذباتی زہر صاف کرتے ہیں، ہم دوسروں کے منفی الفاظ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور آخرکار اپنی جنت کا ذاتی خواب تخلیق کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے صرف اپنے کلام کے ساتھ بے گناہ رہنے کا معاہدہ کر کے جہنم کے خواب سے آگے نکلا جا سکتا ہے۔ سوچئے، صرف یہ ایک تبدیلی پوری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بنتا ہے، اگر ہمارا بولا گیا ہر لفظ ہماری اپنی ذات کے لیے سچا ہو تو کیسی حقیقت تخلیق کی جا سکتی ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔